ہم لوگ واپس آ گئے تھے اور ہم لوگ واپس آنے کے بعد سیدھا بلال بھائی کے گھر چلے گئے۔ جب ہم بلال بھائی کے گھر پہنچے تو بلال بھائی کچھ پریشان سے دکھائی دے رہے تھے۔ خیر ہمارے جانے پر انہوں نے ہمارا استقبال کیا اور ہمارے لیے چائے وغیرہ بنانے کے لیے کہا، اور ہم بھی بلال بھائی کے پاس وہیں پہ کمرے میں بیٹھ گئے۔ ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ بڑی ہی عجیب صورتحال ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رشتہ ہو چکا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ رشتہ نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ اب میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا فقہ اور علماء کی رائے کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی حنفی فقہ سے لڑکی تعلق رکھتی ہے اور فقہ حنفی سے اس کا تعلق ہے، وہ لڑکی عاقل اور بالغ ہے اور اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے، تو اس کے والدین کی رضامندی لازمی نہیں ہے قرار پاتی، اور اس کے والدین کی رضامندی کے بغیر بھی اگر گواہ موجود ہیں، قاضی موجود ہے، عدالت موجود ہے، تو اس کا نکاح ہو جاتا ہے اور اس کی وہ شادی جو ہے وہ صحیح قرار پاتی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ کسی اور فقہ سے تعلق رکھتی ہے جیسے کہ حنبلی یا شافعی، تو پھر اس کی وہ شادی جو ہے وہ درست قرار نہیں پاتی، اس کا نکاح جو ہے وہ منسوخ یا باطل سمجھا جاتا ہے جب تک اس کے والدین اس بات کے لیے اجازت نہیں دیتے۔ قرآن اور سنت کی روح سے اگر ہم صرف قرآن اور سنت کو دیکھیں تو تب بھی اس رشتے کو جو ہے وہ ہاں ہے، کیونکہ عقل بالغ لڑکی کا نکاح جو ہے وہ حجاب اور قبول سے ہو جاتا ہے، تو یہ اس بات کی اجازت قرآن نے دی ہے اور قرآن اس بات کو مانتا ہے اور قرآن اور حدیث سے اس بات کو ثابت ہے۔ باقی کنواری لڑکی کی شادی کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کنواری لڑکی کی شادی جو ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا ولی اجازت نہ دے، لیکن اگر لڑکی عقل بالغ ہے تو اس کے لیے ولی جو ہے وہ حاکم وقت بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ولی جو ہے وہ قاضی شرعی عدالت میں جو اس کی شادی جو ہے وہ بیانات دے کر کے ہو جائے تو پھر اس شادی کو حنفی مسلک میں مان لیا جاتا ہے۔ اس لیے اس لحاظ سے میں سوچ رہا تھا کہ کیونکہ علماء کی رائے مختلف ہے، اگرچہ تم حنفی مسلک سے تعلق رکھتی ہو اور تم ایک حنفی بریلوی لڑکی ہو، تو اس میں تمہاری شادی جو ہے وہ تمہارے کزن کے ساتھ ہو گئی ہے، اور اس شادی کو مسلک کے اعتبار سے اور فقہ کے اعتبار سے ہم لوگ درست مانیں گے اور ایسا کہیں گے کہ تم دونوں آج سے میاں بیوی ہو، اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہو، اور تمہیں جو ہے وہ کسی قسم کے کسی بھی معاملات میں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں قاضی کے سامنے تمہارا کورٹ میرج ہوا ہے، اور یہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کو میاں بیوی کی حیثیت سے تسلیم کیا ہے۔ بس اسی بات کو میں سوچ رہا تھا کہ بس جتنی منہ اتنی باتیں، اور ان باتوں میں تھوڑا الجھ کر کے رہ گیا تھا۔ بہرحال میری طرف سے اور میری بیوی کی طرف سے تم لوگوں کو مبارک ہے، تم دونوں میاں بیوی ہو اور اپنی عملی زندگی جو ہے اس کا تم آغاز کر سکتے ہو۔ یہ بات ہمارے لیے بہت کافی تھی کہ بلال بھائی جیسے بندے نے جو کہ ساری عمر کچہری میں گزار چکا تھا، اس نے ہمیں اس بات کے بارے میں بتایا تھا، اس نے ہمیں یہ بات بتایا تھا کہ اگر فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہو، عاقل اور بالغ ہو، گواہ موجود ہوں اور قاضی کے سامنے جو ہے بیان دے کر کے اگر شادی کر لے تو اس کی شادی جو ہے وہ شادی قرار پاتی ہے۔ لہٰذا ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد تو میری شادی جو ہے وہ اب کسی قسم کے اس میں کوئی ڈر و خوف کا عالم نہیں رہا تھا۔ میں نے بھی اپنی والدہ کے ساتھ جو گفتگو کی تھی وہ، اور اس کے بعد نوید نے جو گفتگو اپنے والد اور اپنی والدہ سے کی تھی وہ میں نے اور نوید نے مل کر کے بلال بھائی کو بتا دی۔ اس گفتگو کے بعد بلال بھائی نے یہ کہا کہ چلو یہ ہے کہ تمہارے والد اس بات کے لیے راضی ہیں، وہ تمہیں اس رشتے کی اجازت باقاعدگی سے دے رہے ہیں، جبکہ لڑکی کی جو ہے وہ خالی والدہ ہے جو کہ اجازت دے رہی ہے، اور والد اس رشتے کو تسلیم کرنے کے لیے انکار نہیں ہے، تیار نہیں ہے۔ لہٰذا اگر والد اس رشتے کو تسلیم نہیں بھی کرتا تو اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں، کیونکہ فیملی میں اطلاع ہو چکی ہے اور اس کی والدہ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس نے شادی کر لی ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے شوہر سے بات کر لے گی اور وہ اس بارے میں بات چیت کرے گی، کیونکہ اس کی بھی بات چیت کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ اب تم دونوں جو ہے وہ میاں بیوی کی حیثیت سے اپنی زندگی کا آغاز کر سکتے اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار سکتے ہو، اور میرے خیال میں اب علماء کے مطابق بھی اور قرآن اور سنت کے مطابق بھی تم دونوں میاں بیوی ہو، کیونکہ قرآن اور سنت نے کبھی بھی کسی ولی کی شرط کو عائد ہی نہیں کیا۔ قرآن تو سیدھا سیدھا کہتا ہے کہ دو لوگ اگر آپس میں حجاب قبول کرتے ہیں،
اللہ کو گواہ کر کے کرتے ہیں تو ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ولی کی شرط کا جہاں تک تعلق تھا تو تم فقہ حنفی سے، اور فقہ حنفی میں یہ لچک ہے کہ اگر تم بالغ ہو، عاقل ہو اور اپنے فیصلے خود کر سکتی ہو، دو گواہان کی موجودگی میں قاضی کے سامنے تم نے خود نکاح کیا ہے اور اپنا بیان دیا ہے، تو پھر تمہاری شادی جو ہے اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے میرا مشورہ تم دونوں کو یہی ہے کہ جا کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو۔ بلال بھائی کی ان باتوں کے بعد ہمیں بہت حوصلہ ہوا تھا اور ہم دونوں جو ہے وہ ہنسی خوشی گھر واپس آ گئے تھے۔ ہمیں اب اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ ہمارے والدین کو کسی بات کا پتہ چل جائے گا، یا پھر ہمارے والدین جو ہے وہ اب ہم تک پہنچ جائیں گے یا نہیں پہنچیں گے۔ اگر وہ پہنچ بھی جائیں گے تب بھی قانونی طور پر ہم لوگ جو ہے وہ شادی شدہ تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے تھے، لہٰذا اب ہم اپنے گھر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ آج شاید ہم اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کر سکتے تھے، اور اب کیونکہ ہم ذہنی طور پر دونوں طرف سے پرسکون تھے اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے قانون نے اجازت دے دی ہے اور ہمیں فقہ کے مطابق بھی جو ہے اجازت مل چکی ہے، تو لہٰذا اب ہم میاں بیوی کی حیثیت سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اسی خوشی کے ساتھ ہم لوگ گھر واپس آئے تھے، اور گھر واپس آتے ہوئے راستے میں ہم لوگ اس بات پر چرچا کر رہے تھے کہ دیکھو کتنی عجیب صورتحال میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں کزنس میں شادی نہیں کی جاتی، چچا تایا ماموں پھپھو کے بیٹے کے ساتھ شادی نہیں کی جاتی۔ یہ ایک غیر اسلامی رسم ہے جسے ہمارے بڑوں نے شروع کر رکھا ہے اور باپ دادا کے وقت سے یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کزن شادیاں نہیں ہو سکتی، اور لوگ جو ہے وہ اسی طریقے سے پھر ہمارے جیسے فیصلے کرنے پر مجبور ہوں گے۔ یہ واقعی ایک غیر اسلامی رسم تھی اور اسے ہمارے خاندان سے ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ تھی کہ اسے ختم کرے گا کون اور اس کی پہل کرے گا کون؟ ہم نے ایسی پہل کر دی تھی، ہم سے پہلے بھی ایک ایسی پہل کی گئی تھی جس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، لیکن ان کے ساتھ بہت برا ہوا۔ وہ لوگ یہاں سے چلے گئے تھے اور کبھی دوبارہ واپس مڑ کر کے نہیں آئے، اور نہ ہی کبھی ان لوگوں کے ساتھ ہمارے خاندان میں سے کسی نے رشتہ یا رابطہ رکھنے کی کوشش کی۔ لہٰذا اب ان تمام باتوں کے پیش نظر میں ایک بات جانتی تھی کہ مجھے ہار نہیں ماننی ہے اور مجھے ہر حال میں نوید کا ساتھ دینا ہے۔ نوید نے بھی اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ اب ہم دونوں میاں بیوی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے چلیں گے، لہٰذا اب ہم دونوں ہی اس بات کے لیے آمادہ تھے کہ ہم اپنی نئی زندگی کا باقاعدہ سے آغاز کریں گے اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ ایک نئے طریقے سے شروع کریں گے۔ ادھر بڑی عجیب صورتحال کا سامنا تھا۔ صابرہ بی بی رہ نہیں سکی تھی اور اس نے جو فون آیا تھا اس کے بارے میں اس نے اپنے شوہر اسلم کو بتا دیا تھا۔ اسلم نے ساری بات صابرہ کی زبانی سن لی تھی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ اس بات کو لے کر کے بے حد پریشان تھا کہ اس کی بیٹی نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا۔ بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی، اس کے لیے تو اسے پتا تھا، اور وہ بیٹی کو تلاش کرنے کی حتی الوسع کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بہت سے رشتہ داروں، عزیزوں اور تعلق والوں کو فون کیے تھے اور ان کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے اس کی بیٹی کا نہیں پتہ چلا تھا۔ اس نے یہ بھی پتہ لگا لیا تھا کہ نوید بھی اپنے گھر پہ نہیں ہے اور نوید کے والدین بھی اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بات سے اس نے اس بات کا تو اندازہ لگا لیا تھا کہ دونوں نے ہی کوئی سنگین قدم اٹھا لیا ہے، بیٹی بھی بھاگ گئی ہے اور ادھر سے وہ لڑکا بھی گھر سے غائب تھا۔ پھر گھر میں موجود نقدی زیورات وغیرہ کو بھی چیک کیا گیا تھا، اور اس بات میں اب کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہا تھا کہ وہ دونوں ہی اب اپنا گھر چھوڑ کر کے بھاگ چکے تھے۔ لیکن انہوں نے اس حد تک جا کر کے اتنا سنگین فیصلہ والدین کی مرضی کے بغیر لے لیا تھا، اس بات کے لیے اسلم جان کبھی بھی تیار نہیں تھا۔ جب ہی صابرہ بیگم نے اسے اس بات کے بارے میں بتایا تھا اور بیٹی کے فون کے آنے کے بارے میں ذکر کیا تھا تو وہ صابرہ بیگم پر چڑھ دوڑا تھا۔ اس نے صابرہ بیگم کو اچھی خاصی سنا دی تھی اور اس بات کو لے کر کے کافی واویلا مچایا تھا۔ لیکن آج صابرہ بیگم نے بھی کم نہیں کی تھی، اس نے بھی اچھی خاصی سنائی تھی اور اس فرسودہ رسم کو ختم کرنے کے لیے کہا تھا جو کہ ان کے خاندان میں چلتی ہوئی آ رہی تھی کہ جہاں کوئی بھی چچا زاد، تایا زاد، پھوپھو زاد، خالہ زاد، ماموں زاد آپس میں شادی نہیں کر سکتا۔
اس نے کافی سلواتیں جو ہیں ان کے بڑوں کو بھی سناتی تھی کہ جنہوں نے اس قسم کی فرسودہ رسم بنائی تھی جو کہ اسلام کے سراسر خلاف تھی، اور اسلام کا اس رسم میں کوئی بھی دخل نہیں تھا۔ ان باتوں کو سن کر کے اسلم جان کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بیگم جو ہے صابرہ، وہ اس وقت مکمل طور پر اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ اس کا ساتھ جو ہے وہ نبھانے سے باز نہیں آئے گی۔ لہٰذا وہ پیر پٹکتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ نہیں پتا تھا کہ اس وقت وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے نمبر مانگا تھا جس نمبر سے لڑکی نے کال کی تھی، لیکن صابرہ بیگم نے اسے بالکل نمبر نہیں دیا تھا۔ اس بات کو لے کر کے صابرہ بیگم نے بالکل ہی بائیکاٹ کیا تھا، اور اس نے اپنی بیٹی کا نمبر اس کے حوالے نہیں کیا تھا۔ اسلم جان یہاں سے چلا گیا تھا، اور اب اس کا رخ جو ہے وہ کہاں تھا؟ وہ سیدھا بلقیس بیگم کے گھر کی طرف رخ تھا، اور وہ بلقیس بیگم یعنی کہ اپنی بھابھی اور اپنے بھائی کے گھر جا رہا تھا۔ آج سالوں بعد وہ ان کے گھر جا رہا تھا، اور گھر میں جانے کا مقصد جو ہے وہ صرف ایک ہی تھا، اور گھر جا کر کے وہ صرف ان سے وہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ نوید نے ان کی بیٹی سے شادی کیوں کی ہے۔ نوید کے والد کو بھی اس فرسودہ رسم کے بارے میں پتہ تھا کہ ان کے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن ساری بات ہے کہ اسے اپنے بیٹے کی خوشی عزیز تھی۔ اس نے بھی اپنی بیگم سے اس بات کو لے کر کے جھگڑا کیا تھا، اور اس کی بیگم نے بھی جب اس بات کو سنا تھا کہ نوید کی جو ہے وہ بات چیت جو اس کے ساتھ ہوئی ہے، اس نے باقاعدہ اسے دعا دی ہے، اور اسے جو ہے وہ اپنا نئی زندگی شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے، تو اس بات کو لے کر کے وہ بڑی سیخپا ہوئی تھی، اور اس نے بھی اپنے شوہر سے جھگڑا کیا تھا۔ یعنی کہ جو حال اس طرف اسلم جان کا تھا وہی حال اس طرف بلقیس بیگم کا تھا، اور دونوں ہی جو ہے اس وقت برے بیٹھے تھے۔ جس وقت اسلم جان بلقیس بیگم کے گھر پہنچا، اس نے گھر کے بیل دی تو تھوڑی دیر میں ہی ایک دروازہ کھلا، اور سامنے جو ہے اس کا چھوٹا بھائی کھڑا تھا، یعنی اسلم جان کا چھوٹا سگا بھائی کھڑا تھا جس کے ساتھ اس کی نہیں بنتی تھی۔ یہی وہ چچا تھا جس کا بیٹا نوید تھا، اور جس کے بیٹے کے ساتھ اسلم جان کی بیٹی اس وقت بیاہی گئی تھی، اور دونوں نے اپنی مرضی سے جا کر کے کورٹ میرج کر لی تھی، اور اب شاید اپنی شادی شدہ زندگی کو شروع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اپنے سامنے اسلم جان کو کھڑا دیکھ کر کے اکرم جو تھا، جو کہ اس کا چھوٹا بھائی تھا، وہ تھوڑی دیر کے لیے تو جھیپ سا گیا، پھر اس نے کہا کہ بھائی تم یہاں؟ تو اس نے کوئی بات سنے بغیر جو ہے اندر داخل ہونا مناسب سمجھا۔ وہ اکرم کو ایک سائڈ پر کرتا ہوا دندناتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، سامنے سے ہی بلقیس بیگم آ رہی تھی۔ بلقیس بیگم نے بھی اسلم جان کو دیکھ لیا۔ وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھا، اور اس نے بلقیس بیگم سے پوچھا، کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ کہاں لے کر گیا ہے میری بیٹی کو؟ مجھے جلدی جلدی اس بارے میں بتاؤ، مجھے اپنے بیٹے کے پاس پہنچنا ہے، اور میں اس شادی کو نہیں مانتا۔ بلقیس بیگم نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، تم اس شادی کو کیا مانو گے؟ میں خود اس شادی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نہیں مانتی اس شادی کو۔ لہٰذا ایسا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے۔ ہاں، اس کے پاس ان کا نمبر ہے، اس سے پتہ کرو۔ یہ مجھے اس کا نمبر نہیں بتا رہا، اور نہ ہی اس کا رابطے کا ذریعہ بتا رہا ہے، نہ رابطے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ اس سے پوچھو، یہ تمہارا بھائی ہے، اس سے معلوم کرو۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ دونوں میاں بیوی بنے، اور ان کے درمیان کچھ ایسا تعلق قائم ہو کہ جس سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کا فیصلہ کریں۔ دونوں کی کیونکہ سوچ ایک تھی، دونوں کی زبان ایک تھی، تو اب ظاہری بات ہے کہ جو رخ تھا وہ اکرم کی طرف تھا، جو کہ اسلم جان کا چھوٹا بھائی تھا۔ اب وہ اکرم کی طرف بڑھے اور وہاں سے اس سے نمبر وغیرہ مانگ لینے لگے، لیکن ساری بات ہے کہ اکرم بھی پاؤں کا پکا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک دفعہ ایک نمبر سے کال آئی تھی، میں نے اس نمبر سے کال وصول کی تھی۔ اس نے اپنا موبائل سامنے کر دیا، لیکن یہ نمبر جو ہے اب میں دوبارہ ملا رہا ہوں تو یقین کرو نہیں مل رہا۔ میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ ایک انجان نمبر تھا کہ جس سے مجھے کال آئی تھی۔ اب اس نے وہ نمبر لے کر کے دیکھا تو وہ نوید کا ہی نمبر تھا، یعنی کہ نوید کے نمبر کو اسلم جان بھی پہچانتا تھا، اور اس کے باپ نے کہا تھا کہ یہ ایک انجان نمبر ہے، یعنی ایک باپ ہی اپنے بیٹے کے نمبر کو انجان کہہ رہا تھا۔ بہرحال اسلم جان نے ان باریکیوں پہ اس وقت غور نہیں کیا، بلکہ اس نمبر کو لے کر کے اپنے موبائل سے اس نمبر کے لیے ٹرائی کرنے لگا، لیکن مکمل طور پر نمبر جو ہے وہ سوئچ آف آ رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس نمبر کو جو ہے اسے اپنی بیٹی کے نمبر کے بارے میں علم تھا، جو سم اس نے اس وقت ڈال رکھی تھی جس وقت وہ گھر میں تھی اور گھر کے اندر رہ رہی تھی۔ لہٰذا اس نے اپنی بیٹی کے نمبر کو کئی بار ٹرائی کر کے دیکھ لیا تھا، نہ تو نوید کا وہ نمبر لگ رہا تھا، اور نہ ہی جو ہے اس کے
اس کی بیٹی کا نمبر لگ رہا تھا، لہٰذا اب دونوں ہی صورتوں میں کوئی ایسا ذریعہ تھا کہ اس کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ کہاں پر ہیں اور وہ کہاں جا سکتے ہیں۔ اکرم جان اس بات کو لے کر کے انہیں سمجھا رہا تھا کہ جیسا کہ تم لوگوں نے ایک فرسودہ رسم نکال رکھی ہے کہ چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھو زاد، تایا زاد جو لوگ ہوں گے ہمارے خاندان میں وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہوں گے اور ان کے رشتے آپس میں نہیں ہو سکیں گے، یہ بہت ہی فرسودہ رسم ہے اور اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ جب اسلام کہتا ہے کہ آپ لوگ آپس میں شادیاں کر سکتے ہیں تو تم دونوں جو ہے وہ اس قسم کا گناہ اپنے سر کیوں لے رہے ہو، یا اپنے بڑوں بوڑھوں کی ایسی فرسودہ روایت کو جو ہے وہ تم آگے کیوں بڑھا رہے ہو۔ آج اس ماڈرن دور میں کہ جب لوگ انٹرنیٹ، اینڈرائڈ فون اور بہت سی چیزوں پر بھی قرآن اور حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سیکھ رہے ہیں، حدیث کو سیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کے گھر گھر میں جو ہے وہ ایسی ایپ پہنچ چکی ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کر بیٹھے لے سکتے ہیں، تو ایسے میں تم لوگ جو ہے وہ ایک فرسودہ سی رسم جو کہ تمہارے باپ دادا سے چلی ہوئی آ رہی ہے اس کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہو اور اس میں تم اپنے بچوں کی زندگی کو برباد کر رہے ہو۔ اب اسلم جان نے کہا کہ اکرم تمہیں کسی بات کا اگر نہیں پتہ نہ پتہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، تم نہیں جانتے کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ کس قدر نازک ہے اور تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال میں تمہیں صرف اتنا کہوں گا کہ تمہارا بیٹا کبھی بھی میرا داماد نہیں بن سکتا اور میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی اس کے ساتھ قبول نہیں کر سکتا۔ بلقیس بیگم اب اگرچہ خاموش ہو چکی تھی لیکن اس نے بھی اسلم کی ہاں ملائی۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ میں جو ہے کبھی بھی اس کی بیٹی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کر سکتی، اور جو ہے وہ میں نہیں مان سکتی کہ جو ہے وہ میرا نوید جو ہے وہ اس کی بیٹی سے شادی کرے۔ دونوں کے درمیان اسی قسم کی تکرار جاری تھی کہ اب اکرم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تم دونوں ہی اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہو، حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں کہ بچے اگر اپنی زندگی کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کو شروع کریں، لیکن اگر ایسی صورتحال ہے تو تم جو ہے مجھے بتاؤ کہ آخر کوئی نہ کوئی تو ایسی وجہ ہوگی، اس فرسودہ رسم کے چلتے تم لوگ ایسی فیصلے کیوں کر رہے ہو اور تمہیں ایسے فیصلے کرنے کی اجازت کس نے دی ہے۔ وہ دونوں کوئی بات اس رسم کو لے کر کے نہیں کر رہے تھے اور اپنے بڑے بوڑھوں کے حوالے سے بھی بات نہیں کر رہے تھے۔ اکرم بھی اسی خاندان سے تھا، وہ اسلم کا سگا بھائی تھا۔ بلقیس کے ساتھ جو اس نے شادی کی تھی، بلقیس ایک غیر عورت تھی جسے وہ غیروں میں سے بیاہ کر کے لایا تھا، ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا، اسی لیے یہ شادی جو ہے وہ ان کے خاندان میں ہونا قرار پائی تھی۔ صابرہ بیگم کے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی کہ اسلم جان نے صابرہ بیگم سے شادی کی تھی تو وہ اس کی کوئی رشتہ دار نہیں تھی، بلکہ یہ رشتہ تو ایک رشتہ کروانے والی نے کروایا تھا، لہٰذا اب صورتحال یہی تھی کہ ان کے اپنے خاندان میں یہی سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ ان کے والدین سے، باپ دادا سے ایک فرسودہ رسم تھی جو کہ ان کے اوپر مسلط کر دی گئی تھی اور بہت سے لوگ اس رسم کو مانتے تھے۔ لہٰذا اس بات کے پیش نظر اب دونوں ہی جو ہے وہ اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ نوید اور سعدیہ کی شادی نہیں ہونی چاہیے اور نوید اور سعدیہ جو ہے وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں، اس سے پہلے انہیں ان کے سر پر پہنچنا ہے اور ان کے بارے میں جو ہے وہ جا کر کے وہاں فیصلہ کریں گے۔ مگر اکرم کی بات یہاں پر کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اکرم چاہتا تھا کہ یہ رشتہ ہو جائے اور اس کے بچے خوش رہیں۔ نوید اور سعدیہ کو وہ اپنا مان چکا تھا، اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ نوید اس کا بیٹا اور سعدیہ اس کی بہو ہے، لہٰذا وہ اب اس بات کے لیے آمادہ تھا کہ یہ رشتہ بنا ہے تو بنا رہے۔ اسے پتہ تھا کہ اس وقت نوید اور سعدیہ کہاں پر ہیں، لیکن صحیح بات ہے کہ وہ بتا نہیں سکتا تھا، اور اسی طریقے سے صابرہ بیگم بھی جو ہے وہ اس بات کے لیے آمادہ نہیں تھی کہ وہ ایسی بات جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ اسلم جان کو یہاں پر منہ کی کھانی پڑی تھی اور کافی بحث مباحثے کے بعد بھی اس بات کا فیصلہ نہیں ہو پایا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کیا نہ کرے، لہٰذا وہ واپس جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا تھا، اور جب وہ گھر آیا تھا تو اس کا موڈ بے حد خراب تھا۔ صابرہ بیگم نے اسے کھانے پینے کے لیے پوچھا تھا لیکن اس نے کھانا پینا ترک کر دیا تھا اور اپنے کمرے میں گھس گیا تھا اور کافی دیر تک وہ اپنے کمرے میں ایسے ہی پڑا رہا تھا۔ جب صابرہ بیگم نے محسوس کیا کہ اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اور اس کی حالت یہی ہے تو وہ اب اس کے پاس کمرے میں گئی، اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس نے کہا کہ اسلم کیا بات ہے،
ایک فرسودہ رسم کے لیے تم جو ہے وہ اپنی بچی کی قربانی دینے پہ تلے ہوئے ہو۔ تم اپنی بچی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ تمہیں جو ہے وہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ تنگ کر رہی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو پریشان کر رہی ہے؟ تمہاری بیٹی اگر اپنی مرضی سے عاقل ہے، بالغ ہے، اس نے قاضی کے سامنے اگر جا کر کے نکاح کر لیا ہے اور اس کے نکاح نوید کے ساتھ ہو گیا ہے، تو تمہیں جو ہے وہ کون سی بات ہے جو کہ تنگ کر رہی ہے؟ ایک فرسودہ رسم کے لیے، اپنے بڑوں کے بنائے ہوئے ایک جھوٹ کے لیے تم اپنی بچی کو قربان کرنے کے لیے کیوں تلے ہوئے ہو؟ وہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، نازوں پلی بچی ہے، اور اس اکلوتی بیٹی کے لیے جو ہے وہ تم اس قدر سخت رویہ اپنائے ہوئے ہو کہ اس کے رشتے کو جو کہ اس نے اپنی مرضی سے اب کر لیا ہے، تم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ صابرہ بیگم کی ان باتوں کے بعد، اور جب صابرہ بیگم نے مسلسل ان باتوں کی تکرار جاری رکھی، تو اس نے پہلی بار اسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہ روحانسا ہو گیا تھا اور شاید وہ ٹوٹ گیا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ شاید اب جتنا زیادہ وہ سخت اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اتنی زیادہ سختی جو ہے وہ اب اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اسے اپنے آپ کو تھوڑا بہت تو نرم کرنا پڑے گا اور اسے اس بارے میں جو ہے وہ سوچنا پڑے گا۔ وہ رہنسا ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے صابرہ بیگم کی طرف اپنا چہرہ کیا اور اسے کہا کہ صابرہ، تم نہیں جانتی کتنا بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے۔ اب صابرہ بیگم نے کہا، ایسا کیا ظلم ہے جو کہ ہونے جا رہا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اگر کوئی اندر بات ہے، تمہارے من کے اندر سے کوئی ایسی آواز آ رہی ہے یا کوئی ایسی بات ہے، تو تم اس کے بارے میں مجھ سے بات کر سکتے ہو۔ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری شریک حیات ہوں، میں تمہیں اچھا مشورہ ہی دوں گی۔ اس نے کہا، صابرہ بیگم، میں اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ایک فرسودہ سی رسم بنائی اور کزن شادی منع کر دی، اور ہم لوگ جو ہے وہ آپس میں چچا تایا، ماموں پھوپھو وغیرہ کے رشتوں میں شادی نہیں کرتے۔ میں اس وجہ سے اپنی بچی کی شادی کے خلاف نہیں، اور نوید اور سعدیہ کی شادی کے خلاف جو ہے وہ میں اس رسم کی وجہ سے نہیں ہوں، بلکہ یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے جس کی وجہ سے میں نوید اور سعدیہ کی شادی جو ہے وہ نہیں ہونے دینا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ نوید جو ہے وہ سعدیہ سے شادی کر کے اپنی ازدواجی زندگی کو شروع کرے اور وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے سماج میں جانے اور پہچانے جائیں۔ اب صابرہ بیگم نے کہا کہ اگر تم اس رسم کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے ہو جو کہ تمہارے باپ دادا نے بنائی ہے، تو تم یہ بتاؤ کہ تم اپنی ہی بیٹی کا گھر برباد کرنے کے لیے کیوں تلے ہوئے ہو؟ کیوں چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی جو ہے وہ اپنی زندگی کو ہنسی خوشی زندگی بسر نہ کرے، اور تم کیوں چاہتے ہو کہ ایسا ہو؟ مجھے بتاؤ پھر اس میں اصل راز کیا ہے؟ اگر یہ باپ دادا کی رسم کی وجہ سے تم ایسا نہیں کر رہے ہو، تو اس کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے میں آج تم سے وہ سننا چاہتی ہوں۔ مجھے پھر اصل حقیقت بتا دو۔ اگر اصل حقیقت ایسی ہوگی کہ جس سے مجھے اس بات کا پتہ چلے گا کہ واقعی نوید اور سعدیہ کی شادی نہیں ہوگی، تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، میں ابھی سعدیہ کو فون کروں گی اور اسے کہوں گی کہ وہ گھر آ جائے۔ اگر وہ نہیں آتی تو کم از کم میں اسے اگر اصلیت نہ بھی بتا سکی تو اسے ضرور کہوں گی کہ تمہاری شادی نوید کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اور اس بات کے لیے جب میں اس سے بات کروں گی تو میں اس کی ماں ہوں، میں اسے آمادہ کر لوں گی۔ لیکن میری آمادگی سے یا میں سعدیہ سے بات کروں اس سے پہلے آپ کو مجھے یہ بتانا ہوگا کہ اس میں اصل راز، اس میں اصل مسئلہ کیا ہے۔ آپ کیوں جو ہے وہ میرے بچی کی خوشی نہیں دیکھ سکتے، اور آپ جو ہے اس کی شادی نوید کے ساتھ نہیں کروانا چاہتے؟ اگر یہ باپ دادا سے چلی آتی ایک فرسودہ رسم نہیں ہے، اسلام کے خلاف ایک بنایا ہوا گندا قانون نہیں ہے، تو آپ اس بارے میں جو ہے مجھے بتائیے، اور مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اسلم جان نے اپنے چہرے پر آنے والے آنسوؤں کو پوंچھتے ہوئے ایک لمبی ٹھنڈی آہ بھری۔ اس نے کہا کہ دیکھو، ایسا ہے کہ جو میں تمہیں بتاؤں گا صابرہ، یہ میری زندگی کا ایک ایسا خفیہ راز ہے، ایک ایسا خفیہ پہلو ہے کہ جسے تم شاید جان کر ہو سکتا ہے کہ مجھ سے نفرت کرو یا مجھ سے ناراض ہو جاؤ، لیکن اس وقت کیونکہ صورتحال ایسی ہے کہ اگر آج میں اس بات کو نہیں کروں گا تو پھر جو ہے وہ کب کروں گا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب صابرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو بھی بات ہے بے تڑپ مجھے بتائیں، اور جو بات آپ مجھے بتائیں گے اگر وہ بات ایسی ہوگی کہ جس میں آپ کی عزت پر کوئی حرف آتا ہوگا، یا پھر کوئی ایسی ہوگی کہ جس میں جو ہے مجھے آپ کی عزت رکھنی ہوگی، تو وعدہ کرتی ہوں کہ میں ایک بیوی ہونے کا پورا حق ادا کروں گی، اور آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ کسی جگہ بھی کوئی ایسی بات محسوس نہیں ہونے دوں گی کہ میری وجہ سے آپ کو نقصان پہنچے۔ اسلم جان نے کہا کہ سنو، اب میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کب کی بات ہے۔
میری تم سے شادی ہو چکی تھی، اکرم نے بھی شادی کر لی تھی۔ بات بہت پرانی ہے، ابھی ہمارے ہاں اولاد نہیں تھی کہ اکرم کو کچھ آفر ہوئی جس میں اسے کچھ عرصے کے لیے یورپ جانا پڑ گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ بھائی میں یورپ کے لیے جا رہا ہوں اور میرے پیچھے جو ہے وہ تم میری فیملی کا بھی دھیان رکھنا۔ وہ چلا گیا۔ اس وقت ہم تمہیں اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اس کی 2 منزل تھیں۔ ایک منزل میں تمہارے ساتھ رہتا تھا، جبکہ دوسری منزل میں یہاں پر جو تھی وہ اکرم کے پاس تھی، اور ہم دونوں بھائی جو ہے وہ اوپر نیچے جو ہے وہ ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے۔ اب وہ جب یورپ کے لیے چلا گیا اور تم جو ہے وہ میرے پاس ادھر رہنے لگی، تو بلقیس بالکل اکیلی رہ گئی، اور بلقیس جو ہے وہ میرے بھائی کی بیوی تھی۔ میں تمہیں آج وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے، لیکن اب کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ میں اس بات کو جو ہے وہ کروں۔ میرے اور بلقیس کے درمیان کچھ روابط بڑھنے لگے۔ اس کے پاس شوہر نہیں تھا، اور میں جو ہے اس وقت اس کا دھیان رکھتا تھا۔ اسے گھر میں خرچہ پانی وغیرہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی یا کسی چیز کی اسے ضرورت پڑتی تھی بازار سے لانے وغیرہ کی، تو میں اسے لا کر کے دیتا تھا۔ میرے اس کے روابط بڑھنے لگے، اور یہ روابط تمہارے علم میں نہیں تھے، اس لیے تمہیں بالکل اس بات سے انجان تھی۔ ان روابط میں وقت گزرتا رہا، اور پھر ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے اپنی حدوں کو کراس کر دیا۔ اس کا شوہر دور تھا، اور مجھے جو ہے وہ ایک سمجھ لو کہ ایکسٹرا چانس مل رہا تھا۔ ہم اپنی حدود کو کراس کر کے، جب ہم نے اپنی حدود کو کراس کیا تو ہمیں اس کے بعد اس چیز کا احساس ہوا کہ ہم بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں۔ لہٰذا جب ہمیں اس چیز کا احساس ہوا تو ہم دونوں نے اس بات کے لیے توبہ کی، اور ہم لوگ اپنی اپنی زندگی میں دوبارہ مگن ہو گئے۔ جتنی دیر میں ہم لوگوں نے اس بات کے لیے توبہ کی اور اپنی اپنی زندگی میں دوبارہ مگن ہوئے، اتنی دیر تک تو اکرم بھی یورپ سے ٹرپ لگا کر کے واپس آ گیا تھا۔ جب وہ واپس آ گیا تو اس نے اپنی گھر گرہستی کو سنبھال لیا۔ میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں جس راستے پہ چل نکلا تھا، شکر ہے خدا کا کہ میں اس راستے سے واپس آ گیا تھا۔ پھر ہمارے کچھ اختلافات ہوئے، اور جس کی وجہ سے اکرم یہاں سے چلا گیا اور اس نے علیحدہ مکان لے لیا، اور پھر ہم نے بھی اس مکان کو بیچ دیا۔ اکرم کا حصہ اکرم کو دیا، اور ہم بھی یہاں پر شفٹ ہو گئے جہاں پر آج ہم رہ رہے ہیں۔ اکرم کے آنے کے تقریباً 3 سے 4 ماہ کے بعد جو ہے مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ ان کے گھر میں خوشی ہوئی ہے، اور ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام انہوں نے نوید رکھا ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ میں اس بات کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گیا کہ نوید کا باپ جو ہے وہ اکرم نہیں ہے، نوید کا باپ میں ہو سکتا ہوں۔ میں جو ہے وہ نوید کا باپ ہو سکتا ہوں، نوید میرا بیٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ اکرم کے آنے کے 3-4 ماہ بعد ہی جو ہے وہ نوید کی پیدائش ہوئی تھی۔ ادھر تم بھی بیمار تھی، اور اللہ نے ہمیں یہاں پہ سعدیہ دے دی، اور سعدیہ بھی پیدا ہو گئی۔ میری بیٹی اور نوید جو ہے تو ان کی پیدا ہونے میں تقریباً کوئی زیادہ سے زیادہ مہینے 15 دن کا فرق رہا ہوگا۔ 15 دن یا مہینے کا فرق ہی ہے دونوں بچوں کی پیدائش میں۔ اس لیے ادھر نوید پیدا ہو گیا، اور پھر ادھر سعدیہ پیدا ہو گئی۔ دونوں بچوں کی عمر میں جو ہے وہ کوئی خاص فرق نہیں تھا، دونوں بچے تقریباً ایک جیسے تھے۔ پھر یہ ایسا ہوا کہ جب یہاں ہمارے ہاں سعدیہ بڑی ہونے لگی اور ادھر نوید بڑا ہونے لگا، شاید کسی غرض سے شناختی کارڈ بنوانے کے لیے، جلدی شناختی کارڈ بنوانے کے لیے اس کی عمر 3 سال زیادہ لکھوا دی گئی۔ اس لیے آج وہ شناختی کارڈ کے مطابق سے 24 سال کا ہے، اور ہماری بچی 21 سال کی ہے، جبکہ سچ پوچھیں تو دونوں ہی کی عمر 21 سال ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 21 سال کی عمر میں دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے اندر ایک شک ہے کہ نوید میرا بیٹا ہو سکتا ہے۔ اگر نوید میرا بیٹا ہے اور سعدیہ میری بیٹی ہے، تو پھر میں دونوں کے رشتے کے لیے آمادگی کیسے دے سکتا ہوں، کیسے ان دونوں کی شادی کروا سکتا ہوں؟ اس میں کوئی کزن میرج یا کوئی خاندانی فرسودہ رسم نہیں ہے، اس میں صرف یہی ہے کہ میرے اندر کا ڈر ہے، جو کہ جب بھی مجھ سے سعدیہ نے اس بارے میں بات کی اور اس نے کہا کہ ابو مجھے نوید سے شادی کرنی ہے یا میں نوید کو پسند کرتی ہوں، تو میرا خون کھول اٹھتا اور مجھے فوری طور پر وہ ساری باتیں یاد آ جاتی۔ بلقیس ان باتوں کو جانتی ہے، اسے بھی اس بات کا احساس ہے، اسے بھی اس بات کا شاید پتہ ہے کہ
میں اس لڑکے کا باپ ہو سکتا ہوں، میں جو ہے وہ نوید کا والد ہو سکتا ہوں، اس لیے ایسی صورتحال میں وہ بھی اپنے شوہر کو پتہ تو نہیں لگنے دینا چاہتی۔ ظاہری بات ہے کہ شوہر کو اگر اس بات کا پتہ چل جائے کہ میرے اور بلقیس کے درمیان کچھ واسطہ رہا ہے تو یہ اس کے لیے اور میرے لیے آج بھی بہت بری بات ہوگی۔ میرا بھائی چلو مجھ سے تھوڑا ناراض ہی صحیح، لیکن کہیں مل لے گا تو بات تو کرے گا، لیکن اس واقعے کے بعد ظاہری بات ہے کہ میں اس کے لیے بھائی نہیں کسائی بن جاؤں گا۔ اور اسی طریقے سے اگر اسے اپنی بیگم کے بارے میں ایسی بات کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ اپنی بیگم سے شدید نفرت کرنے لگے گا۔ ہو سکتا ہے کہ نوید کی وجہ سے وہ اسے طلاق نہ دے، لیکن ایسا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسے اتنی شدید نفرت کا احساس دلائے کہ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ بات چیت نہ کرے یا پھر اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کر لے۔ یہ باتیں وہ باتیں ہیں کہ جو صرف میرے اور بلقیس کے اندر تک تھی، اور مجھے اور اس بلقیس کو جو ہے ان باتوں کا پتہ تھا۔ اب مجھے تم سیدھی سی بات بتاؤ کہ اگر میں اس بات کو سوچتا ہوں تو بلقیس بھی اس بات کو سوچتی ہوگی۔ یورپ کی ٹرپ سے واپس آنے سے 3-4 مہینے کے بعد ہی نوید کی پیدائش ہو چکی تھی۔ ادھر سعدیہ کی پیدائش بھی اسی وقت میں ہوئی۔ وہ تو چلو شناختی کارڈ بناتے وقت جو ہے اس کی عمر 3 سال زیادہ لکھوا دی گئی اور وہ عمر کے مطابق سے 24 سال کا ہو گیا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اصل عمر تو اس کی بھی 21 سال ہی ہے۔ عمروں کے فرق کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میرے اندر ایک چیز ہے، میرے اندر ایک آگ ہے اور میرے اندر ایک گناہ کا احساس ہے جسے میں اب تک مٹا نہیں پا رہا ہوں۔ اگرچہ میں نے اس گناہ کے لیے توبہ کر لی تھی اور بلقیس بھی سیدھے راستے پر آ گئی تھی۔ جو ہم لوگوں نے غلطی کر دی تھی اس غلطی کو ہم نے کبھی زندگی میں دہرایا نہیں، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تم مجھے خود یہ بتاؤ صابرہ، میں یہاں پہ کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنی بیٹی جو ہے وہ نوید کے ساتھ کیسے بیاہ سکتا ہوں؟ ان دونوں کے درمیان اگر رشتہ ازدواج قائم ہو گیا تو ساری زندگی جو ہے وہ میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ میں جیتے جی مر جاؤں گا اور مجھے ایسا ہی لگے گا کہ جیسے میں نے اپنے آپ کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ اسی لیے میں سعدیہ کے رشتے کے خلاف تھا، اسی لیے میں نوید سے اس کی شادی کو کروانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ کوئی میرے باپ دادا کے زمانے سے چلتی آتی خاندانی فرسودہ رسم نہیں تھی۔ اس رسم کے چلتے تو ظاہری بات ہے کہ میں اپنی بیٹی کی خواہش کے لیے یا پھر یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ نوید کو پسند کرتی ہے تو میں اپنے خاندان برادری رشتہ داروں کی پرواہ کیے بغیر اپنی بیٹی کی شادی نوید سے کروا دیتا۔ اگر وہ خاندان والے مجھ سے، اکرم سے، بلقیس سے، تم سے حقہ پانی ختم کرتے اور ہم لوگوں کے ساتھ بول چال بند کر دیتے تو مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ پہلے بھی ہم ان کے رشتوں میں، ان کی برادری میں کتنے کی زیادہ غصے ہوئے ہیں، بہت کم جو ہے ان لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، تو یہ جو تھوڑا بہت ملنا جلنا ہے اگر یہ بھی ختم ہو جاتا تو ہمیں اس بات سے کیا فرق پڑتا تھا؟ لہٰذا مجھے اپنی بچی کے رشتے کو لے کر کے اس بات سے اعتراض نہیں تھا، اعتراض تھا تو اس بات کا تھا جو بات مجھے اندر ہی اندر کھائے چلی جا رہی تھی۔ تم میری بیوی ہو، میری شریک حیات ہو، میں نے تمہیں یہ بات بتا دی ہے، اس راز کو تمہارے اندر رہنا چاہیے، اس راز کو تم نے کسی کے آگے بیان نہیں کرنا، اور اس راز کے چلتے جو ہے وہ تم خود بتاؤ کہ میں ان دونوں کے رشتے کو کیسے اجازت دے سکتا ہوں، میں ان کو کیسے میاں بیوی کے رشتے میں باندھ سکتا ہوں، اور کیسے جو ہے کہہ سکتا ہوں کہ جاؤ اپنی اگلی زندگی کا آغاز کرو۔ کل کو وہ جو بچے ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ ان کے ہاں اولاد ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ نوید میرا بیٹا، اس کے اندر سے جو بچے ہوں گے وہ بھی میرے بچے، اور پھر بیٹی سعدیہ بھی میری۔ مجھے بتاؤ، میں پھنس کے رہ گیا ہوں، میں الجھ کر رہ گیا ہوں، میں ایک الجھن کا شکار ہوں، مجھے اس الجھن سے نکال دو۔ صابرہ وقت بنی اسلم جان کی یہ باتیں سن رہی تھی، اس کو تو ایسے جیسے کہ کاٹو تو لہو نہیں والا حساب تھا۔ وہ بالکل ایسے بت سی بن گئی تھی، سن من ہو گئی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ واقعی میں وہ اب اس بات کو سوچ رہی ہے کہ اگر سعدیہ نے اپنی نئی زندگی کا آغاز نوید کے ساتھ کر دیا تو اس کے اس رشتے کا کیا بنے گا؟ وہ اپنے رشتے کو بچا سکے گی یا نہیں بچا سکے گی؟ یہ ایسی صورتحال تھی۔ آج اسلم نے اپنے اندر کا دکھ صابرہ کو بیان کیا تھا، اس کے اندر کی سختی آج چھلک پڑی تھی، اور اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ یہ بتا دیا تھا کہ اس کے اندر کا دکھ ہے کیا۔ اس کے اندر کا دکھ یہ نہیں تھا کہ یہ ایک خاندانی فرسودہ رسم کو لے کر کے چل رہا تھا،
وہ واقعی اس خاندانی فرسودہ رسم کے تحت نہیں بلکہ اس تحت کہ اس کی بیٹی ایک ایسے لڑکے کے ساتھ شادی کرنے جا رہی تھی کہ جس کے بارے میں شاید اسے 100% یقین تھا کہ وہ اسی کا تخم ہے، اسی کی اولاد ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ یہ ظاہری بات ہے کہ آج سے پہلے صابرہ کو علم نہیں تھی، اور صابرہ جو ہے وہ ان باتوں سے اب کنارہ کشی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اتنا طویل بیان اسلم کا ختم ہوا تو صابرہ نے کہا، مجھے ایک بات بتائیے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بیٹی تو میں آپ کو بتاؤں کہ کورٹ میرج کر چکی ہے، اور مجھے امید ہے کہ جیسے کہ میں نے اسے فون پر اس بات کی مبارکباد دی ہے اور اکرم نے بھی اسے اپنے بیٹے کو مبارکباد دی ہے، تو مجھے تو یقین ہے کہ شاید ان کے درمیان ازدواجی تعلق شروع ہو چکا ہوگا اور وہ اب اپنی زندگی میں خوش و خرم گزار رہے ہوں گے۔ ایک بات بتائیے، گناہ تم نے کیا، بلقیس نے کیا، سزا ہمارے بچوں کو کیوں ملے گی؟ کیا اللہ کے قانون میں ایسی کوئی بات نہیں، ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ جو ہمارے بچوں کی اگلی زندگی کو جو ہے سیو کر سکے، ہمارے بچے اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکے اور انہیں ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی سزا نہ ملے؟ اسلم نے کہا، مجھے بتاؤ پھر اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، جو وقت گزر گیا اس کو میں واپس نہیں لا سکتا۔ مجھ سے اور بلقیس سے جو غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کے بعد ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ساری زندگی اس بات کو لے کر کے شرمندہ رہیں گے۔ بلقیس اپنے اندر شرمندہ رہے گی اور میں اپنے اندر شرمندہ رہوں گا، لیکن مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اگر اس کا کوئی حل ہو سکتا ہے تو اس کا حل کیسے ہو سکتا ہے؟ اب صابرہ بیگم نے کہا، ایک بات ہو سکتی ہے، میں ایک بہت بڑے مفتی صاحب کو جانتی ہوں، ہم ان کے پاس چلتے ہیں، ہم اپنا نہیں بتائیں گے لیکن ان سے بات چیت کریں گے اور ان سے اس مسئلے کا حل پوچھیں گے۔ اسلم جان نے کہا کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو مجھے تمہارے ساتھ جانے کے لیے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں جو ہے وہ تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، اور مجھے بتاؤ کہ اس کا حل جو ہے وہ اگر کوئی مفتی صاحب بتا سکتے ہیں تو ہم ان کے پاس جائیں گے۔ صابرہ بیگم نے کہا، ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا انتظار کریں، میں کپڑے بدل کر کے آتی ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم مفتی صاحب کے پاس جائیں گے۔ امید ہے کہ اس مسئلے کا ایک اچھا جائز حل نکل آئے گا، کوئی نہ کوئی راستہ مفتی صاحب اس کا ضرور بتائیں گے اور اس بارے میں کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور پتہ چل جائے گی۔ وہ بڑے اللہ والے ہیں اور بڑے نیک اور پرہیزگار آدمی ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، امید ہے کہ وہ ہمیں کوئی نہ کوئی اچھا راستہ دکھائیں گے۔ صابرہ بیگم کی ان باتوں کے بعد اسلم کے اندر تھوڑا سی جان آئی تھی، اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ہلکا محسوس کیا تھا۔ اب اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر کوئی راستہ مفتی صاحب سے ملنے کے بعد بنتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کا گھر نہیں اجاڑے گا، لیکن اگر کوئی راستہ نہیں ملا تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا کہ یہ گھر اجڑ جائے گا اور اس رشتے کو جتنی جلدی ہو سکے وہ ختم کروا دے گا۔ پھر وہ صابرہ سے پوچھے گا کہ بچی کہاں ہے اور بچی کے پاس پہنچ جائے گا اور کسی بھی طریقے سے وہ اس رشتے کو ختم کروانے کی کوشش کرے گا۔ بچی کو واپس لانا پڑا، سختی کرنی پڑی یا پھر کچھ بھی کرنا پڑا وہ کرے گا، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ اس بندھن کو جو ہے وہ چلنے نہیں دے سکتا تھا۔ صابرہ تھوڑی ہی دیر میں آ گئی تھی اور پھر اس نے جو ہے وہ اسلم کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ اسلم بھی گھر سے باہر نکلا، گاڑی میں بیٹھ کر کے وہ لے کر کے روانہ ہو گیا۔ صابرہ اسلم کے ساتھ چلی گئی تھی اور تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ یہ ایک بہت بڑا عالیشان مدرسہ تھا۔ پھر وہاں پر جا کر کے صابرہ بیگم نے کسی شخص کے بارے میں پوچھا تو انہیں ایک علیحدہ سے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی صاف ستھری بیٹھک تھی جس میں ایک کونے میں مصلی تھا اور ایک بارش شخص جو تھا وہ اس مصلی پر بیٹھا اس وقت تسبیح پڑھنے میں مصروف تھا۔ جب وہ تسبیح پڑھ کر کے فارغ ہوا تو وہ اٹھ کر کے ان کے پاس آ کر کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور یہ بھی دونوں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب صابرہ بیگم نے ان مفتی صاحب سے اپنا اس مسئلہ بیان کرنا شروع کیا، لیکن اس نے نام کردار مقامات جو ہے ان کو چھپا لیا۔ صرف اس نے اس بارے میں پوچھا کہ ایک بھائی جو ہے وہ اپنی بیوی کو دوسرے بھائی کی زیر نگرانی چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے باہر کے ملک چلا
چلا گیا۔ پیچھے سے دونوں کے اندر کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ دونوں تھوڑی دیر کے لیے بہک گئے۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو دونوں نے توبہ کر لی، اور پھر اس کے بعد اتنی دیر میں وہ بھائی بھی واپس آ گیا۔ بھائی کے واپس آنے کے کچھ عرصے بعد وہ جو عورت تھی اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ ادھر دوسرے بھائی کے گھر بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ دونوں کے ہاں بچے پیدا ہو گئے اور دونوں ہی اپنے بچوں کی پرورش میں لگ گئے۔ وہ جو غلطی ہو چکی تھی اس غلطی کو وقتی طور پر فراموش کر دیا گیا، اور وقت ایسا آیا کہ دونوں بھائیوں کے بچے جوان ہو گئے۔ ایک کا بیٹا تھا اور دوسرے کی بیٹی تھی۔ تو کیا ایسے میں دونوں بچوں کی شادی جو ہے وہ ہو سکتی ہے اگر وہ دونوں بھائی اس بات کے لیے آمادہ ہیں کہ وہ اپنے دونوں بچوں کی شادی جو ہے وہ آپس میں کر دیں؟ اس بارے میں اللہ کا قانون، شریعت، فقہ، حکام سب کچھ کیا کہتا ہے اور علماء دین کی کیا رائے ہے؟ مفتی صاحب نے تمام بات سنی، اور سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ جو بات میں تمہیں کہوں گا یہ فقہی اعتبار سے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، یا کوئی اور مسلک بھی جو ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس میں تمام علماء کرام کا اور تمام مکاتب فکر کا ایک مشترکہ فیصلہ ہے۔ وہ مشترکہ فیصلہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، وہ بات بتاؤں گا جو کہ تمام جو ہے وہ ائمہ کے درمیان ہے۔ وہ بتاؤں گا کہ جو امام حنبل، شافعی، حنفی سب کے درمیان جو ہے وہ بات طے ہے، یعنی کہ وہاں سے جو ہم لوگوں کو فقہ ملا ہے، اور اس فقہ کے مطابق سے ہم لوگ جو دین اور دنیا کے مطابق سے فیصلے دیتے ہیں، تو یہ جو مسئلہ ہے یہ تمام فقہا کی نظر میں، تمام علماء کی نظر میں، سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی کی نظر میں اس کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں بچوں کا نکاح ہو سکتا ہے، اور ان دونوں بچوں کے نکاح کرنے میں، ان کی شادی کروانے میں، ان کی گھر گرہستی شروع کروانے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ دونوں بچے شادی کر سکتے ہیں، جس کی وجہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ وہ جو والد ہے لڑکے کا، جب وہ واپس آیا یورپ سے ہو کر کے، تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ ماں بننے والی تھی، اور پھر وہ جو بیوی ہے اس کی ماں بن گئی، اور 3-4 ماہ بعد اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ بچے کے والد نے بچے کو اپنا بیٹا مانا ہے، اور جب والد اپنے بچے کو اپنا بچہ مان رہا ہے تو پھر وہ بچہ کسی اور کا بچہ نہیں ہوتا، چاہے اس کی بیوی نے کوئی گناہ ہی کیوں نہ کیا ہو، اس کی بیوی نے کوئی غلطی ہی کیوں نہ کی ہو، وہ بچہ شرعی اعتبار سے اسی والد کی اولاد کہلائے گا، اسی بندے کی اولاد کہلائے گا کہ جو اب اس عورت کا والد یعنی کہ شوہر ہے۔ تو اس میں تمام علماء اور مکاتب فکر کی متفقہ رائے ہے کہ والد کیونکہ اپنے بچے کو اپنا بیٹا مان رہا ہے، ادھر جو بچی دوسرے گھر میں ہوئی ہے وہ اپنے والدین کی بچی ہے، اور اس سے وہ جو ہے اپنی بیٹی مان رہے ہیں، تو وہ دونوں میاں بیوی اس بچے کو اپنا بچہ، اور یہ دونوں میاں بیوی اس بچی کو اپنی بچی مان رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ دونوں بچے جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ماں باپ کے ہیں، اور علیحدہ علیحدہ ماں باپ سے جو پیدا ہوئی اولاد ہے وہ آپس میں شادی کر سکتی ہے، بھلے ہی کسی سے کوئی غلطی ہی سرزد کیوں نہ ہوئی ہو، لیکن جب ماں باپ اپنی اولاد کو اولاد مان رہے ہیں تو پھر فقہ اور علماء کی متفقہ رائے یہی ہے، اور اللہ کے رسول کے مطابق سے بس اس بات کو جو ہے وہ جہاں پر ہے وہاں پر دفن کر دیا جائے۔ طریقہ کار تو یہی ہے کہ جن لوگوں سے غلطی ہوئی ہے وہ اس بات کو بس توبہ کر لیں اپنی اپنی جگہ، اور اس بات کو بھول جائیں، اس باتوں کو فراموش کر کے وہ اپنے بچوں کو آگے بڑھنے دیں۔ باپ نے بیٹے کو قبول کر لیا ہے کہ وہ اس کی اولاد ہے، اس کا بیٹا ہے، تو تب اگر باپ قبول کر رہا ہے تو پھر کوئی بھی دنیا کی طاقت جو ہے وہ اسے اس کا بیٹا ثابت نہ کرنے پہ جو ہے وہ اگر تلی ہو تو تب بھی ثابت نہیں کر سکتی۔
کسی قسم کا کوئی، اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ اگر آپ کسی قسم کا کوئی ٹیسٹ کرواتے ہیں، ڈی این اے کرواتے ہیں، تب بھی ڈی این اے کی حیثیت علماء کرام کے فیصلے کے آگے نہیں رہے گی، اگرچہ ڈی این اے ٹیسٹ میں وہ اسی بندے کا جو ہے، وہ جس نے غلطی کی ہے اسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ظاہر ہو جائے، جب تک والد اپنے بیٹے کا انکار نہیں کرے گا، وہ اپنے بیٹے کو بیٹا مانے گا تو وہ اسی کا بیٹا کہلائے گا۔ لہٰذا سب سے زیادہ جو اس چیز میں اہمیت دی گئی ہے وہ والد کو دی گئی ہے، کہ والد اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا اگر مان رہا ہے تو پھر آپ اس لڑکی کی شادی جو ہے بے فکر ہو کر اس سے کروا سکتے ہیں، نہ آپ شریعت کے مجرم ہیں، نہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے مجرم ہیں، اور یہ شادی جو ہے یہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے میری طرف سے یہ آپ لوگوں کے لیے متفقہ رائے ہے کہ کوئی بندہ بھی اس شادی کو لے کر کے کبھی بھی زندگی میں کوئی اعتراض کرے تو اس سے اس طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ وہ اس کا بیٹا ہے، اس کا والد وہ ہے، یہ ہماری بیٹی ہے یا ہمارے جو ہے وہ جاننے والے کی بیٹی ہے، اور اس کے والدین جو ہے وہ ہم ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ دو علیحدہ علیحدہ بچے دو علیحدہ علیحدہ گھروں میں پل کر کے بڑے ہوئے ہیں، ان کے والدین وہ ہیں، آپ یہاں پر دوسرے کے والدین، جو لڑکی کے والدین ہیں وہ دوسرے ہیں، اور لڑکی کی والدہ لڑکی کو اپنی بیٹی مانتی ہے، لڑکی کا باپ لڑکی کو اپنی بیٹی مانتا ہے، اسی طریقے سے وہ دونوں والدین بھی دونوں جو ہے وہ لڑکے جو باپ ہے وہ لڑکے کو اپنا بیٹا مانتا ہے، جو ماں ہے وہ لڑکے کو اپنا بیٹا مانتی ہے۔ تو اس میں کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ دونوں جو ہے اس بات سے بے فکر ہو جائیں کہ ان بچوں کی شادی نہیں ہو سکتی۔ علماء کرام کے نزدیک ان بچوں کی شادی ہو سکتی ہے، کیونکہ والد اپنے بیٹے کا انکار نہیں کر رہا، وہ اپنے بیٹے کو تسلیم کر رہا ہے۔ اس بات کے بعد ظاہری بات ہے کہ صابرہ کے اندر کا ڈر بھی اور اسلم کے اندر کا ڈر بھی بالکل ختم ہو گیا تھا، لہٰذا دونوں نے مفتی صاحب کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ جو بھی نذرانہ ادا کر سکتے تھے کیا، حتیٰ کہ وہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نذرانہ ان کو پیش کیا مدرسے کے لیے، اور پھر دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی وہاں سے باہر آ گئے۔ یہ اتنا بڑا بوجھ تھا اسلم جان کے سر پر جو کہ اتر گیا تھا۔ اب وہاں سے باہر آ کر کے سب سے پہلے اسلم جان نے اپنی بیگم سے کہا کہ مجھے میری بیٹی سے بات کرواؤ، میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ نوید کے ساتھ اپنی اگلی زندگی کو شروع کر سکتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ صابرہ اس بات کو جان چکی تھی کہ اب کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، لہٰذا اس نے وہ نیا نمبر جو کہ سعدیہ نے دیا تھا وہ دے دیا، لہٰذا اسلم جان نے اپنی بیٹی سعدیہ کو فون ملا دیا تھا۔ سعدیہ کے ساتھ بات ہوئی اور اسلم جان نے ان دونوں کو شادی کی مبارکباد دے کر کے اگلی نئی زندگی شروع کرنے کا بتا دیا، اور انہیں بتایا کہ اگر تم دونوں نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہ رہے ہو تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میری طرف سے بھی اجازت ہے۔ باپ کی اجازت کے بعد تو ظاہری بات ہے کہ سعدیہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ نوید سے بھی بات کروائی گئی تھی اور اجازت جو ہے وہ نوید کو بھی دے دی گئی تھی، اور دونوں کو میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کا کہہ دیا گیا تھا کہ اب تم دونوں ایک دوسرے سے جیسا تعلق چاہو بنا سکتے ہو، تم دونوں میاں بیوی ہو۔ یہاں سے واپسی پر اب اسلم جان نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بلقیس کے گھر جانا مناسب سمجھا، کیونکہ وہ اب بلقیس سے مل کر کے کسی نہ کسی طور پہ اس سے بھی اس بات کے لیے سمجھانا چاہتا تھا، اور اس سے اس بات کے لیے قائل کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا اس نے صابرہ بیگم سے بات کی کہ تم ایک کام کرو کہ تم جب میں وہاں پہ جاؤں، اگر اکرم گھر پر ہو تو اکرم کو لے کر کے تھوڑی دیر کے لیے کسی ایسی طرف نکل جانا کہ جہاں پر میری آواز اکرم تک نہ پہنچے۔ اس دوران میں بلقیس سے بیٹھ کر کے بات کروں گا اور اس سے سمجھاؤں گا کہ جس خوف کے تحت، جس خطرے کے تحت ہم لوگ جو ہے وہ ایسا کر رہے تھے وہ خطرہ ٹل چکا ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بلقیس کے اندر کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے۔ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ اکرم کے گھر پہنچے۔ دروازے کے اوپر بیل بجانے پر اکرم نہیں دروازہ کھولا،
ایک دفعہ وہ پھر ان دونوں کو اپنے سامنے دیکھ کر کے حیرت زدہ رہ گیا تھا، لیکن اسے پتہ تھا کہ اب ان لوگوں کا آنا جانا تو لگا رہے گا، کیونکہ جب تک بچوں کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو جاتا یہ لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ اکرم اندر گیا تھا تو صابرہ نے اکرم کو کسی کام کے لیے اپنے پاس بلا لیا تھا اور اسے کہا تھا کہ بھائی صاحب آپ میری بات سنیں، مجھے آپ سے کچھ کام ہے، اور اس بات کو لے کر کے وہ ایک طرف چلی گئی تھی۔ بلقیس نے بھی اسلم جان کو دیکھ لیا تھا، لہٰذا اسلم جان نے بلقیس کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ دونوں نے بالکل علیحدہ علیحدہ جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ یہ تھوڑا سا باہر آ گئے تھے جو کہ لان سا تھا، اور وہ لوگ اندر گھر کے کمرے میں تھے جو کہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ پتہ نہیں صابرہ نے کون سی باتیں چھیڑی تھی کہ جو اکرم کے ساتھ وہ بیٹھ کر کے کر رہی تھی، لہٰذا وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اس بارے میں بات نہیں کر رہی ہوں گی کہ جو باتیں ظاہری بات ہیں بلقیس اور اسلم جان نے کرنی تھی۔ اب جب اسلم جان اور بلقیس اکیلے ہوئے تو اسلم جان نے اپنے اندر کا خدشہ بلقیس کو بتا دیا، اور بلقیس نے بھی اسی خدشے کا اظہار کیا۔ بالکل دونوں کی سوچ ایک جیسی تھی اور دونوں جو ہے وہ ایک ہی بات کو لے کر کے ڈرے ہوئے تھے، لہٰذا ان دونوں کے بعد یہ بات طے ہو گئی تھی کہ ظاہری بات ہے کہ وہ دونوں ہی اس بات کو تھوڑا تھوڑا جانتے تھے، اس لیے وہ دونوں ہی اس بات سے ڈر رہے تھے۔ لیکن جب مفتی صاحب کا تفصیلی فتویٰ جو ہے وہ اسلم جان نے اسے بتایا، اور بتایا کہ مفتی صاحب نے جو ہے باقاعدہ سے اس بات کے لیے آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ وہ بچہ اگر باپ تسلیم کر رہا ہے تو پھر بچہ جو ہے وہ نوید جو ہے وہ اکرم کا ہی بیٹا ہے۔ لہٰذا ان باتوں کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ اگر جو بھی معاملات اب ہو چکے ہیں بچوں کے درمیان، ہم لوگ خاموشی اختیار کر لیں اور بچوں کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے دیں۔ ان باتوں کے بعد اسلم اور بلقیس واپس آ گئے تھے، اتنی دیر میں صابرہ اور اکرم بھی آ گئے تھے۔ لہٰذا اب اسلم نے اور بلقیس نے دونوں نے باقاعدہ اس چیز کا اعلان کیا کہ ہم لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے جو بات چیت کی ہے اور جو بات چیت ہمارے درمیان ہوئی ہے، اس کے بعد ہم لوگ ایک نتیجے پر پہنچے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو معاف کر دیں اور اس شادی کو قبول کر لیں۔ سب نے ہی اس بات پہ اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا تھا اور سب ہی اس بات کے لیے راضی تھے، اس لیے اب وہ اپنے بچوں کے پاس جانا چاہتے تھے، ان سے ملنا چاہتے تھے۔ اتنے بڑے بنگلوں کے مالک ہونے کے باوجود، اتنے بڑے گھروں کے مالک ہونے کے باوجود، ظاہری بات ہے کہ ان کے بچے پتہ نہیں اس وقت کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ بات وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے بچے جاتے وقت خالی ہاتھ نہیں گئے تھے، اچھے خاصے زیور روپیہ پیسہ لے کر کے گئے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ گھر ہی ہوتا ہے، اور گھر جیسی خوشی جو ہے وہ کسی جگہ نہیں ملتی، لہٰذا اب انہوں نے ان کو واپس لانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دونوں نے ہی بتا دیا تھا اکرم اور صابرہ نے کہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں اور کہاں پر رہ رہے ہیں اور کہاں سے ان کا فون آیا تھا اور ان کی اصل لوکیشن کیا ہے۔ لہٰذا چاروں نے ہی اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم لوگ اپنی گاڑی پہ جائیں گے اور اپنی ہی گاڑی پہ ان کو واپس لے کر کے آئیں گے۔ اس کام کے لیے ایک اچھی گاڑی جو کہ کافی بڑی تھی، جو کہ گھر کے استعمال میں آتی تھی اور اس میں اچھے خاصے لوگ بیٹھ سکتے تھے، اس گاڑی کو لیا گیا۔ یہ گاڑی جو ہے وہ کم سے کم 50 لاکھ سے 1 کروڑ کے درمیان رہی ہوگی۔ یہ اکرم کی گاڑی تھی۔ اکرم بھی بہت امیر تھا، یہ نہیں کہ وہ کوئی غریب تھا۔ اسلم جان کی طرح وہ بھی کافی بزنس مین تھا اور اس لیے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ لہٰذا اس بڑی گاڑی میں بیٹھ کر کے اب چاروں ہی اپنے بچوں کو لینے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ جس وقت وہ کشمیر پہنچے تھے، ان کو وہاں پر پہنچ کر کے اپنے بچوں سے رابطہ کرنے اور ان تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ وہ بہت ہی جلد جو ہے وہ اس گھر میں پہنچ گئے تھے، جو کہ اگرچہ چھوٹا سا تھا لیکن صاف ستھرا سا گھر تھا۔ یہاں پر سعدیہ اور نوید نے ان لوگوں کا استقبال کیا تھا اور اسی وقت اپنی بیٹی نے اور داماد نے گھر کے لیے جو ہے وہ جو بھی ان کی خدمت کر سکتے تھے کی تھی۔ بلال سے بھی ملاقات ہو گئی تھی جس نے ان دونوں کا نکاح کروایا تھا، اور بلال بھی اس بات کو لے کر کے بے حد خوش تھا کہ یہ دونوں جو ہے وہ اپنی ازدواجی زندگی کو صحیح اپنے ماں باپ کی دیکھ ریکھ میں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ جو ہے حل ہو چکا تھا اور اب وہ بچوں کو لینے کے لیے آ گئے تھے، لہٰذا ان بچوں کو رخصت کر دیا گیا۔ یہ مکان ابھی عارضی طور پر رینٹ پہ ہی لیا گیا تھا اور وہ سامان بھی وہی تھا جو کہ بلال نے خود اپنے گھر سے دیا تھا، لہٰذا بلال اپنا سامان اٹھا کر کے واپس لے آیا تھا اور رینٹ کا جو مکان تھا اسے چھوڑ دیا گیا تھا۔
دونوں ہی والدین اپنے اپنے بچوں کو لے کر کے گھر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ انہیں اس بات کی اب پرواہ نہیں تھی کہ یہ بچے جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے، بس وہ آپس میں راضی تھے، وہ خوش تھے، نہ تو انہیں اتنا بہت ضروری تھا۔ واقعی وہ اب اس فرسودہ رسم کو ختم کرنے کے حق میں تھے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے خلاف تھی، جو کہ اللہ کی اطاعت سے روکتی تھی۔ چچا زاد، پھوپھو زاد، ماموں زاد، خالو زاد، ان کے درمیان شادی ہونی چاہیے تھی۔ جو بھی شادی کے لیے رشتے تھے ان میں آپس میں شادی ہونی چاہیے تھی۔ یہاں پر بھی ان بچوں کو یہی بتایا گیا تھا کہ ہم تم لوگوں کی شادی کو اس لیے نہیں کروا رہے تھے کہ یہ فرسودہ رسم ہم لوگوں کے ذہن میں سوار تھی۔ اصلی بات کو ظاہری بات ہے کہ اسلم جان نے اور بلقیس نے چھپا لیا تھا، اور اب شاید ہی زندگی میں وہ کبھی اس بات کو کسی کو بتائیں۔ ایک صابرہ تھی کہ جسے اپنے شوہر کے راز کے بارے میں پتہ تھا، لیکن صابرہ خالی نام کی صابرہ نہیں تھی، وہ ویسے بھی بہت صابرہ تھی۔ اس نے اپنے شوہر کی اس بات کو اپنے سینے میں دفن کر لیا تھا۔ اس نے ایسا محسوس کیا تھا کہ جیسے اس نے اپنے شوہر سے یہ بات سنی ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ غلطی تو کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے، اور غلطی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان سے ہی ہوتی ہے۔ اگر انسان سے غلطی نہ ہوتی تو انسان فرشتہ نہ بن جاتا، لہٰذا اس نے بھی اپنے شوہر کو معاف کر دیا تھا۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہاں سے سب لوگ چلے گئے تھے، لیکن ایک دفعہ سب نے پھر اسلم جان کے گھر میں اکٹھے ہونا تھا، اور وہاں سے اب بچی کو خود رخصت کیا جانا تھا۔ بچی رخصت ہو کر کے اکرم کے گھر جاتی، اور پھر اس طریقے سے اکرم اور بلقیس جو ہے وہ اسے اپنی بہو کے روپ میں اپنا لیتے۔ لہٰذا ایک چھوٹا سا فنکشن کیا گیا تھا جس میں صرف وہی لوگ شامل تھے جو کہ اپنے ملنے جلنے والے، تعلق والے وہ لوگ تھے۔ رشتہ داروں کو اطلاع نہیں کی گئی تھی، کیونکہ رشتہ داروں کی اطلاع کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، کیونکہ بہت سے رشتہ دار ایسے تھے کہ جو اسی رسم کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اس بات کو مان رہے تھے کہ نوید اور ساریہ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ان لوگوں نے ان کے ساتھ پہلے بھی ویسے کوئی رابطہ تو نہیں تھا، لیکن اب بھی مزید ظاہری بات ہے کہ اور بگاڑ ہی پیدا کرنا تھا۔ لہٰذا ان لوگوں نے ان کو کوئی اطلاع بھی نہیں کی تھی۔ چند ایک لوگ تھے جو کہ بزنس کے سلسلے میں اسلم جان اور اکرم جان کے ماننے والے اور جاننے والے تھے، انہی کو اور ان کی فیملیوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ ایک چھوٹی سی پارٹی تھی، اس میں باقاعدہ ساریہ کو دلہن بنا کر کے رخصت کر دیا گیا تھا، اور پھر وہ دلہن کے روپ میں بلقیس اور اکرم کے گھر چلی گئی تھی، نوید کے گھر چلی گئی تھی۔ یہ شادی اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی، اور اس طریقے سے جو ہے سارے معاملات جو ہے وہ خوش اسلوبی سے انجام پا گئے تھے۔ نوید اور ساریہ ایک دوسرے کے جیون ساتھی بن گئے تھے، اور وہ اس بات کو لے کر کے خوش تھے۔ ادھر صابرہ اور اسلم جان بھی اپنی زندگی میں خوش ہو گئے تھے۔ اکرم اور بلقیس کو بھی اب ایک اطمینان تھا کہ چلو جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اور اب جو ہے وہ جو بھی ہوا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہی ہوا ہے۔ دوستو، کہانی ختم ہو چکی ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک ایسے اسلامی اور معاشرتی ٹاپک پہ جو ہے وہ کہانی میں نے بتائی ہے کہ جو بہت زیادہ مجھے امید ہے کہ جیسے جیسے ہمارے وہ لوگ کہ جو ان باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، جب ان کو سنیں گے تو ان کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ تو یہ دوسرا اور آخری حصہ تھا کہانی کا جو کہ آپ کو سنا دیا گیا ہے۔ آپ سے ایک گزارش ہے، کتاب کہانی آفیشیل کے نام سے میرا ایک چینل ہے، یوٹیوب پہ آپ کتاب کہانی آفیشیل لکھ کے سرچ کریں گے، وہ میرا چینل شو ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک نایاب سٹوری کارنر ہے، ٹھیک ہے جی، نایاب وائس کارنر ہے، نایاب وائس کارنر۔ تو نایاب وائس کارنر پہ بھی اور کتاب کہانی آفیشیل پہ بھی ایسی ہی معاشرتی مسائل سے متعلق کہانیاں جو ہے وہ آپ کو سنائی جاتی ہیں کہ جن میں آپ جو ہے وہ خود جو ہے اپنے معاشرتی مسائل کو سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو روزمرہ کی زندگی میں ہونے والے واقعات جو ہیں وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میں نے نایاب وائس کارنر نیا چینل جو ہے وہ بنایا ہے، اس میں کہانیوں کے میں آپ کو نام بتاؤں تو آپ کو خود اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کہانیاں کیسی ہیں۔ میرا شوہر کون، اگلی کہانی ہے میں کون ہوں، پھر اس سے اگلی کہانی ہے ستیلا بیٹا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ پھر بہن سے شادی ایک کہانی ہے، دیکھیں کتنا عجیب موضوع ہے، بہن سے شادی۔
تو یہ آپ کہانیاں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، یا سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے بھائی نے کتنی محنت کی ہے۔ اسی طریقے سے کتاب کہانی آفیشیل میں آپ کو نقلی شوہر کہانی ملے گی، آپ پڑھیے گا، اس کو سنیے گا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ تو میرے ان دونوں چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ آپ کو لنک جو ہے وہ اسی سٹوری کے ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ دونوں چینل کا لنک میں آپ کو اسی سٹوری کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آپ اس لنک کو کلک کریں گے تو آپ آسانی کے ساتھ میرے ان چینل کا وزٹ کر سکیں گے، اور وہاں پر بھی اپنی مزے کی کہانیاں ڈیلی بیسس پر آپ سن سکیں گے۔ یاد رکھیے، ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ ان دونوں چینل کا لنک یہ ویڈیو جو آپ نے دیکھی ہے اس کے ڈسکرپشن میں لگا دیا جائے گا۔ آپ سے امید ہے کہ آپ میرے ان چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ اچھا فیڈ بیک دیں گے۔ تو آج اردو فیملی سٹوری پر جو کہانی تھی بہن بھائی اور شادی، اس کو انجام مل گیا ہے، اور امید ہے کہ یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اجازت دیجیے۔